السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا موضوع ہے شعبان کی فضیلت اور اس کی بدعات۔ الحمدللہ ہم لوگ شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو بہت سے لوگوں کے دل میں ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں صحیح ہے اور کون سی چیزیں صحیح نہیں ہے۔ ان سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ آج کے درس میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے، یا فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ تو دیکھیے شعبان کی فضیلت ہے، اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، خوب روزہ رکھیں جتنا آپ چاہیں، 2، 5، 8، 10، 12، 13، جتنا چاہے آپ روزہ رکھیے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ حدیث صحیح ہے، سب سے زیادہ یعنی تعداد میں، کوانٹٹی میں سب سے زیادہ رمضان کے بعد یا رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے، سنن نسائی، اسامہ بن زید مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، غافل رہتے ہیں، اور پھر یہ ایسا مہینہ شعبان کا ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ جس میں بندوں کے اعمال، لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس دوسری حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، کثرت سے خوب رکھتے تھے، اتنا رکھتے تھے کہ صحابی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے آپ اس مہینے بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، تو 2 وجہ بتائی۔ ایک تو یہ کہ عام طور پہ لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، تو میں خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری یہ کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو اور میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اتنی اہم بات کا پتہ چلا۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں کہ بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں کب پیش ہوتے ہیں، تو ان تمام حدیثوں کو اگر جمع کریں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اعمال روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فجر کے وقت، صبح فجر کی نماز کے وقت، اور پھر شام میں عصر کی نماز کے وقت، یہ روزانہ ہم تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ اعمال اچھے ہوں یا برے، سب جو بھی اچھے کام کرتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار، تلاوت، صدقہ، خیرات، جو بھی نیک کام کرتے ہیں سب، اسے جو گناہ کرتے ہیں، جو نافرمانی ہو جاتی ہے، جو غلط، سب کچھ A to Z، جو بھی انسان، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اچھا ہو یا برا ہو، جو بھی انسان عمل کرتا ہے سارے عمل کو فرشتے لے جا کر کے اللہ کے یہاں پیش کرتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کام کیا، اس خاتون نے یہ کام کیا، وہ اچھا ہو یا برا۔ تو روزانہ ایوری ڈے، ڈیلی 2 مرتبہ ہمارے عمل پیش ہوتے ہیں، ایک فجر کے وقت، ایک عصر کے وقت، ٹھیک ہے؟ تو رات کے عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، پورے دن کے عمل بھی اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ ایک تو روزانہ عمل پیش ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہفتہ واری بھی عمل پیش ہوتا ہے ہمارا۔ ہفتہ واری بھی کون سا دن؟ سوموار اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے، ہر منڈے اور تھرسڈے کو، ہر سوموار اور جمعرات کو، ہر سوموار اور جمعرات کو بھی لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے، تو یہ ہفتہ واری ہو گیا۔ اور ایک یہ ہو گیا دیکھیے سالانہ، کہ پورے سال کا عمل جو ہے اس طرح سے پیش ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں تمام لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کو ہم سالانہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔